السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 19 سورہ المائدہ تک ہم پڑھ چکے۔ پچھلی آیات کا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جو بھی زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے، اور جو کچھ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، اگر یہی بات ہے تو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اس نے دوسرے انسان پیدا کیے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول اس وقت آیا اور احکام کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ لو، اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کی آیت نمبر 20۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ اس نے تم میں سے کئی نبی پیدا کیے اور کئی بادشاہ بنائے اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جو بادشاہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہیں عظیم سلطنت عطا فرمائی۔ مصر اور اس کے گرد و نواح کے ممالک میں آپ ہی کی فرما روائی تھی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل کو عزت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہوئی، دینی اور دنیاوی عزت نیز سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن بعد میں اپنی نافرمانیوں کی بنا پر وہ عزت ان سے چھین لی گئی تاان کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ اس وقت بنی اسرائیل مصر میں لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود فرعون کے تحت محکومانہ نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ حاکم قوم کی دیکھا دیکھی گوسالہ پرستی یعنی بچھڑے کو پوجا کرنے میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا تصور ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا، اور غضب یہ کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی پرستش اس دین سے محبت یوں گھر کر چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، جبکہ اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا۔ پھر ان میں سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام مبعوث کیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی عطا کی۔ آیت نمبر 21۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ قالوا اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہے، اور پیچھے نہ ہٹو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ فلسطین کا حال معلوم کرنے والا وفد جب فرعون بحر کلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل اس سے پار اتر گئے
تو ان لوگوں کی یہ ہجرت ان کے آبائی وطن فلسطین کی طرف بتائی گئی، جو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب علیہ السلام وغیرہ کی تبلیغ کا مرکز رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے جا کر فلسطین پر چڑھائی کرو، تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور اس طرح ان کا آبائی وطن انہیں واپس مل جائے گا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح اور نصرت کی بشارت بھی دی، مگر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، تب ہم جنگ کی کوئی بات سوچ سکتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے خود تو دشت فاران میں ڈیرے ڈال دیے اور اپنے میں سے 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روانہ کرتے وقت یہ تاکید کر دی کہ حالات جیسے بھی ہوں آ کر مجھے بتانا، ہر کس اور ناقص کے سامنے تشہیر نہ کرنا، یعنی سب کو اس کے بارے میں نہ بتانا۔ آیت نمبر 22، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فإن یخرجوا منها فإنا داخلون۔ وہ کہنے لگے موسیٰ وہاں تو بڑے زور آور لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو وہاں کبھی بھی نہ جائیں گے، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم داخل ہونے کو تیار ہیں۔ وفد کی رپورٹ اور جہاد سے انکار، لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی اور جب فلسطین کے علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے تو ان کی رپورٹ خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دینے کے بجائے ہر ایک کو وہاں کے حالات بتانا شروع کر دیے، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ فلسطین کا علاقہ واقعی بڑا زرخیز و شاداب ہے، وہاں پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے طاقتور، زور آور اور قداور ہیں، ہم ان کے مقابلے میں ٹڈے معلوم ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمیں ٹڈے ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا ان لوگوں پر فتح حاصل کرنا ہماری بساط سے باہر ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہمارا وہاں داخل ہونا اور پھر مقابلہ کر کے فتح یاب ہونا ناممکنات میں سے ہے، اور اگر اللہ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ کوئی ایسا انتظام کر دے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں تبھی ہم اس میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 23، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مومنین۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے جنہیں اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا کہا کہ ان جباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تمہیں ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے 12 افراد پر مشتمل جو وفد بھیجا گیا تھا، ان میں دو آدمی یوشع بن نون اور کالب بن یوفنہ بھی تھے، یہ دونوں پکے مومن تھے۔ یوشع تو غالباً وہی ہیں جو سیدنا خضر کی تلاش میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر رہے تھے اور بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے۔ ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہاں کے حالات کی عام لوگوں کے سامنے تشویر نہ کی اور تمام حالات خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بیان کر دیے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو وہ اپنی قوم سے کہنے لگے اللہ نے فتح اور نصرت کا وعدہ ہم سے کر رکھا ہے، لہٰذا ان جباروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرو، کمر ہمت باندھو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ، اگر تم نے اتنی جرأت کر لی تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب رہو گے۔ آیت نمبر 24، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک قاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قوم کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ جب تک وہ جبار وہاں پر موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کا جہاد میں شرکت سے صاف انکار کرنا۔ یہ قوم جو مدت دراز سے فرعونیوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی، اللہ کے بجائے بچھڑے کی پرستش کر رہی تھی، اس قدر پست ہمت اور بزدل بن چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگی جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم وہاں کبھی بھی نہیں جائیں گے اور نہ اپنے آپ کو دیدہ دانستہ ہلاکت میں ڈالنے کو تیار ہیں۔
اگر تم جہاد کے لیے اتنا ہی مؤثر ہو تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر ان سے مقابلہ کرو، ہم ہرگز یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ آیت نمبر 25، قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ جواب سن کر اپنی قوم سے سخت مایوس ہو کر سخت غمگین ہو گئے اور اللہ کے حضور دعا کی کہ ایسی قوم سے تمہیں اکیلا ہی بھلا، جیسے تو حکم دے میں خود حاضر ہوں، یا میرا بھائی ہارون جو خود نبی تھے اور مصر میں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے ہر دکھ سکھ میں شریک تھے، جو میرے کہنے میں ہیں، اگر ایسی نافرمان قوم میری بات نہیں مانتی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ آیت نمبر 26، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی فلسطین کی زمین، انی اور اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا۔ وعدے میں 40 سال کی تاخیر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسی بزدل اور نافرمان قوم کی سزا یہ ہے کہ ان سے جو فلسطین کی فتح اور نصرت کا وعدہ تھا وہ 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ اس بزدل اور پست ہمت قوم کی امراض کا علاج تھا کہ وہ اتنی مدت اسی جنگل میں ادھر ادھر دھکے کھاتی پھرے، جنگل میں زندگی گزارنے کی صعوبتیں برداشت کرے، اور اس عرصے میں اس قوم کی جوان اور بزدل نسل مر کھپ جائے اور جو نئی نسل پیدا ہو آزاد فضاؤں میں پرورش پائے، درستی برداشت کرنے کی عادی اور ہمت والی بن جائے، پھر وہ لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ اگر انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جائے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا اے موسیٰ، اس قوم کو جو یہ علاج کے طور پہ سزا دی جا رہی ہے، آپ کو ایسے لوگوں پر ترس نہیں آنا چاہیے۔ تو آج کے آیات میں ہم نے کیا پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وطن حاصل کر کے فلسطین میں یعنی جا کے رہنے کو کہا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی، اور فرعون کی غلامی کی وجہ سے ان کے اندر جو بزدلی آ چکی تھی اور جو گوسالہ پرستی آ چکی تھی، اس کی وجہ سے ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کے اپنے وطن کو پا سکیں اور آزادی کی زندگی جی سکیں۔ اور پھر جب کوئی قوم اس طرح بزدلی دکھاتی ہے اور دین کو اپنا اصل مقصد نہیں بناتی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر مزید سزائیں آتی ہیں، جیسا کہ ان کے اوپر آئی کہ جس ملک میں انہیں داخل ہونے کو کہا وہی ملک ان کے اوپر انہی کی نافرمانیوں اور بزدلی سستی کی وجہ سے 40 سال تک حرام کر دیا گیا۔ اس میں ہمارے سیکھنے کی یہ بات ہے کہ ہم دین کو اپنے مشن کے طور پہ لیں اور دین کے ہر بات کو سیکھ کر اس پر عمل کریں اور اپنے اندر اللہ کے دین کے لیے ہمت پیدا کریں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے، اور جو بھی ہم سے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہو سکے گا ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، چاہے وہ جان ہے، مال ہے، وقت ہے، صلاحیتیں ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور عبادت کے اندر صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں آتا بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری آتی ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا تو وہاں پہ ہمیں جہاد بھی کرنا ہوگا، چاہے وہ ہم اپنے نفس کے ساتھ کریں، اپنی جانوں کے ساتھ کریں، اپنے مالوں کے ساتھ کریں، اپنے علم کے ساتھ کریں، قرآن کے ساتھ جہاد، خاص طور پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ جہادن کبیرہ کرو، جو کہ قرآن پاک کے ساتھ ہوگا، قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فرما بردار، ذاکر، شاکر اور صابر بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔